السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الجی زون۔ آج ہم انگلش کے مشہور ناولسٹ چنوا ایچ بی کا ایک بہت ہی اہم ناول تھنگز فال اپارٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا تاکہ آپ کو تھنگز فال اپارٹ کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل ہو سکے۔ تو آئیے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ تھنگز فال اپارٹ، اس کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے شیرازہ بکھرنا۔ ناول کا آغاز اوکانکو کے آبائی گاؤں یوموفیا سے ہوتا ہے۔ یعنی اوکانکو ایک آدمی کا نام ہے، پہلوان ہے، طاقتور انسان ہے۔ اس کے گاؤں کا نام یوموفیا ہے، وہاں سے یہ اس ناول کا آغاز ہوتا ہے جو کہ افریقہ میں واقع ہے۔ یوموفیا یعنی افریقہ کا ایک گاؤں ہے۔ اوکانکو ایک پہلوان اور طاقتور انسان ہے۔ وہ اپنے گاؤں کا ایک بہت اہم شخص ہے۔ اس کی 3 بیویاں اور 11 بچے ہیں۔ یعنی اوکانکو جو ہے وہ گاؤں کا ایک پہلوان طاقتور انسان ہے۔ اس کی 3 بیویاں ہیں اور 3 بیویوں میں سے اس کی 11 بچے ہیں۔ اوکانکو وہاں بہت پرسکون اور پرامن زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اوکانکو اپنے یعنی گاؤں میں انتہائی پرسکون اور مطمئن زندگی گزارا ہے، لیکن شہر میں انگریزوں کی آمد کے بعد وہی اوکانکو بہت غصیلا اور ضدی نظر آتا ہے۔ یعنی افریقہ کے اس گاؤں میں جب انگریزوں کی انٹری ہوئی تو انگریزوں کی انٹری ہونے کے بعد اوکانکو ضدی غصیلا انسان بن گیا۔ اس کا باپ یونوکا ایک ناکام، سست اور نکما شخص ہے۔ یعنی جو اوکانکو کا والد ہے یونوکا جس کا نام ہے، وہ ایک ناکامہ، ناقل سست شخص ہے۔ وہ لوگوں سے ادھار رقم لے کر کبھی واپس نہیں کرتا، یعنی خود محنت نہیں کرتا، ذمہ داریاں نہیں لیتا، اخراجات پورے کرنے کے لیے لوگوں سے ادھار پیسے لیتا ہے اور پیسے لینے کے بعد پھر ان کو واپس نہیں کرتا۔ وہ اپنا فارغ وقت بانسری بجا کر گزارتا ہے۔ جو اس کا فارغ وقت ہوتا ہے وہ بانسری بجا کر اس کو اپنے قیمتی وقت کو ضائع کر دیتا ہے، گزارتا ہے بانسری بجا کر۔ جبکہ اوکانکو اس کے برعکس ہے، یعنی اپنے والد کے برعکس ہے، ایک محنتی اور ذمہ دار انسان ہے۔ یعنی والد کی طرح سست آدمی اوکانکو نہیں ہے، بلکہ وہ ایک محنتی اور ذمہ دار انسان ہے، رسپانسیبل پرسن ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخراجات ایک سبزی کے کھیت میں حصہ ڈال کر پورا کرتا ہے۔ یعنی گھریلو ایکسپینڈیچر کو فلفل کرنے کے لیے وہ کھیتوں میں جہاں سبزی اگائی جاتی ہے وہاں کچھ اپنا شیئر رکھ لیتا ہے، اور وہاں جب سبزی سے انکم ہوتی ہے اس سے وہ اپنا گھر کا گزر بسر چلاتا ہے، گھر کے اخراجات پورے کرتا ہے۔ یوموفیا گاؤں کی ایک عورت ساتھ والے گاؤں میں قتل ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو اوکانکو کا گاؤں یوموفیا ہے، اس گاؤں کی ایک عورت ساتھ والے گاؤں میں مرڈر اس کا ہو جاتا ہے، یعنی وہ قتل کر دی جاتی ہے۔ وہ جنگ کے خطرات سے بچنے کے لیے اس گاؤں کے لوگ بطور نقصان پورا کرنے کے لیے مقتولہ کے شوہر کو ایک کنواری لڑکی کا رشتہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک نوجوان لڑکا اکیمیفونا ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اب کیونکہ ساتھ والے گاؤں نے اس گاؤں کی عورت کو قتل کر دیا ہے، فدیہ کے طور پر، خون بہا کے طور پر وہ ایک لڑکی کا رشتہ دیتے ہیں، وہ ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی دیتے ہیں جس کا نام اکیمیفونا ہے۔ یہ یعنی فدیہ کے طور پر اوکانکو کے گاؤں والوں کو یہ دیا جاتا ہے۔ اکیمیفونا اور اوکانکو کا بیٹا نوائے بہت گہرے دوست بن جاتے ہیں۔ یہ جو دوسرے گاؤں سے لڑکا آیا ہے فدیہ کے طور پر، وہ اور اوکانکو کا بیٹا جو نوائے ہے، یہ نوائے اور وہ لڑکا ساتھ والے گاؤں کا، یہ دونوں آپس میں بیسٹ فرینڈ بن جاتے ہیں۔ 3 سال گزرنے کے بعد گاؤں کے لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ اکیمیفونا کو بطور انتقام قتل کر دیا جائے۔ یہ یعنی اس گاؤں کی رسم و روایت تھا۔ اس کے مطابق 3 سال کے بعد لڑکا جب بڑا جان ہوا تو ان گاؤں کے جو معزز آدمی تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس گاؤں کے والوں نے ہماری عورت قتل کی ہے، اس کے بدلے کے طور پر یہ جو لڑکا انہوں نے بھیجا، ہم نے اس کو قتل کریں گے۔
गाँव के रस्म और रवाज के मुताबिक उकानकों को भी इस तकरीब में हिस्सा लेना पड़ता है। यानी ये जो लड़का था, ये जब उन्होंने गांव वालों ने दिया तो ये उकानकों के यहाँ ठहरा हुआ था, यानी इनके घर रहता था, खान पीन इसका उकानकों का था, इसलिए ये उकानकों बेटे का दोस्त भी बन गया था। अब उकानकों को भी एक तरफ तो उकानकों ने इस लड़के की परवरिश की थी चंद साल, अब जब उसको कत्ल करने की बारी आई, उकानकों को भी कहा गया कि इस तकरीब में आपने भी आना है। उकानकों क्योंकि उसका सरपरस्त था, उसने उसकी परवरिश की थी, उकानकों के लिए ये बहुत मुश्किल था, उसके सामने बहरहाल उसे जाना पड़ा। नौजवान लड़की की मौत के बाद उकानकों और नवाए बहुत अफसरदा होते हैं। अब ये उकानकों उसका बेटा जो नवाए है, जब उस लड़के को कत्ल कर दिया जाता है तो ये बहुत अफसरदा होता है, क्योंकि वो नवाए के बेस्ट फ्रेंड होता है, और दूसरी तरफ जो उकानकों है, इसने उसकी परवरिश की होती है, 4 साल इसके घर में वो क्योंकि काम करता है। इस जिनमा उकानकों की दूसरी बीवी एक वीफी से अकलौती औलाद है। उकानकों की जो दूसरी बीवी है एक वीफी, उसमें से इस जिनमा एक अकलौती औलाद है, यानी उस बीवी में से सिर्फ ये एक ही बेटी है। वो इससे बेहद मोहब्बत करता है। एक वीफी के 9 बच्चे 5 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं। यानी जो उकानकों की दूसरी बीवी एक वीफी है, उसके 5 बच्चे 9 साल की उम्र से 9 बच्चे 5 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं, और ये जिनमा जो है ये सिर्फ एक लड़की बच निकलती है, और इसलिए उकानकों से बहुत मोहब्बत करता है। एक दिन एक राहिबा बगैर इजाज़त के जिनमा को उठाकर तमाम रात किसी गार में ले जाती है। इसकी माँ दीवानावार इसको तलाश करती है, हत्ता कि उसको पा लेती है। यानी एक राहिबा जो है वो बगैर पूछे बगैर बताए उसकी लड़की को उठा लेती है, घर में लेकर चली जाती है। उसकी वालदा की क्योंकि ये अकलौती बेटी है और उसकी औलाद नहीं है, उसे बहुत प्यारी है, वो दीवानावार उसे तलाश करती है, यहाँ तक कि उसे ढूंढने में कामयाब हो जाती है। गांव के एक बुज़ुर्ग पादरी ईजी ड्यू के जनाजे की तकरीब में गांव के तमाम लोग अपनी बंदूकों से फायरिंग करके पादरी की मैयत को खराज तहसीन पेश करते हैं। यानी वहाँ अफ्रीका में ये रवाज था कि जो बड़ा आदमी फौत हो जाता है, फायरिंग करके उसकी लाश को खराज तहसीन पेश करते थे। इन दोनों ईजी ड्यू जो था, जो पादरी था, वो फौत हो जाता है, और गांव के तमाम लोग अपनी अपनी बंदूकों से फायर करके उसकी मैयत को खराज तहसीन पेश करते हैं। जबकि लाशौरी तौर पर ईजी ड्यू का जवान बेटा उकानकों की बंदूक का निशाना बन जाता है। यानी जो पादरी भी वफात पा जाता है, उसकी मैयत को गांव के लोग खराज तहसीन पेश करने के लिए जब फायर करते हैं, तो उसी पादरी का जवान बेटा उकानकों की बंदूक का निशाना बन जाता है और मर जाता है। इस जुर्म के बदले उकानकों को 7 साल के लिए गांव से निकाल दिया जाता है। यानी उकानकों को जला वतन कर दिया जाता है, उस गांव से निकाल दिया जाता है इस जुर्म के बदले, और उसके जानवरों को मार दिया जाता है। यानी जो उकानकों के जानवर होते हैं उनको मार दिया जाता है, और उकानकों को 7 साल के लिए उस गांव से निकाल दिया जाता है। उसका सामान और घर जला दिया जाता है। यह देखकर उकानकों का दोस्त उब्रिका बहुत परेशान होता है। वो कहता है कि उकानकों को उस जुर्म की सज़ा नहीं भुगतनी चाहिए जो कि उसने जानबूझकर नहीं किया। यानी उकानकों का जो दोस्त है वो राय क्या देता है कि ये जुर्म उकानकों ने जानबूझकर नहीं किया, लिहाजा इस जुर्म की सज़ा भी उकानकों को नहीं भुगतनी चाहिए। और उसको तसल्ली देने उसकी माँ के गांव एम्बांटा में जाता है। यानी जहाँ उकानकों अब क़याम पज़ीर है, वो उस गांव का नाम एम्बांटा है, वहाँ उसको तसल्ली देने जाता है। 7 साल के अरसे के बाद जब उकानकों वापस अपने गांव यूमुफी आता है, यानी 7 साल की जलावतनी काटने के बाद अब उकानकों अपने आबाई गांव यूमुफिया वापस आता है, तो उस वक्त तक सफ़ेद बाशिंदों वाइट मैन के पादरी हर जगह आबाद हो चुके होते हैं। यानी जिस वक्त गया था उस वक्त इस गांव में अंग्रेज़ आए थे,
تھوڑی تعداد میں تھے، لیکن 7 سال کے بعد جب واپس آتا ہے تو وہاں انگریزوں کا مکمل زور ہے، پادری ان کے بہت زیادہ تعداد میں آ چکے ہیں اور ہر جگہ وہ چھا چکے تھے۔ وہ لوگ مالی طور پر کمزور رسم و رواج کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی عیسائیت قبول کر چکے ہوتے ہیں۔ یعنی گاؤں کے جو لوگ مالی طور پر کمزور تھے، ستائے ہوئے تھے، وہ ان پادریوں کا مذہب جو کہ عیسائیت تھا، جس کی یہ تبلیغ کر رہے تھے، وہ قبول کر لیتے ہیں۔ مسٹر براؤن جو کہ یوموفیا کا پادری مقرر ہوتا ہے، بہت رحم دل اور شفیق ہے۔ یعنی یہ جو گاؤں ہے اس کا جو پادری مقرر انگریزوں کی طرح مسٹر براؤن پادری مقرر ہوتا ہے جو رحم دل اور شفیق ہے۔ جب کسی کی موت کے بعد، یعنی جب مسٹر براؤن وفات پا جاتا ہے تو نیا پادری جیمز سمتھ بہت سخت مزاج، ظالم اور تعصبی ہوتا ہے۔ یعنی مسٹر براؤن کی نسبت یہ بہت سخت، ظالم، تعصبی انسان ہے۔ ایک روز یوموفیا سمتھ کے تمام ماسکڈ اسپرٹس ایک بازار میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ وہ سب مسٹر براؤن کے آدمی اینوک کے گھر اور چرچ کو تباہ کر دیتے ہیں۔ مسٹر سمتھ کی ہدایت پر اینوک کو کچھ دن کے لیے چھپا لیا جاتا ہے، جبکہ اوکانکو اور یوموفیا کے دوسرے لیڈروں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اوکانکو اور اس کے ساتھی اگلی حکمت عملی کے لیے ایک میٹنگ منعقد کرتے ہیں۔ اس اجلاس کی جاسوسی کی ذمہ داری انگریز کمشنر کچھ افریقی افسروں کو سونپتا ہے۔ یعنی یہ جو میٹنگ بلاتے ہیں، اس کی جاسوسی جو انگریز افسر ہے وہ کروانا چاہتا ہے، وہ کچھ افریقی باشندوں کو جاسوس بنا کر اس میٹنگ میں بھیجتا ہے تاکہ وہ اس کی تمام کارروائی کے بارے میں آگاہ کریں۔